پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہونا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے 2 ماہ میں 2 بہت امپورٹنٹ دورے ہونا، کیا یہ خطے کے اسٹریٹجک ری الائنمنٹ کا اشارہ ہے؟ اور اس سے پاکستان کو آنے والے دنوں میں خطے سمیت عالمی سطح پر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ چلیے، یہ جنگ کے فوراً بعد ہی میرا تجزیہ یا میرا کامنٹ اس پہ یہ تھا کہ دنیا نے ہمیں انگیج کرنا شروع کیا تھا. بہت سارے ملکوں سے ہمیں انویٹیشن آ رہی تھی. پاک فضائیہ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے ملک نہ صرف ہمارے اس آپریشن میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے بلکہ ٹریننگ بھی ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیسے. چائنیز انٹرسٹڈ ہے کہ آپ نے ہمارے جہاز کے ساتھ ایسے آؤٹ پرفارم کیسے کیا دشمن. تو ہم نے یہ اس قوم نے، پاکستان کے لوگوں نے، مسلح افواج نے، خاص طور پر پاک فضائیہ نے یہ جو کریڈیبلٹی ہے یا اپنی جو سٹینڈنگ ہے یہ ارن کی ہے. یعنی ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے ایک بولڈ اور بہادر فیصلے کیے ہیں، ہم نے لڑا ایسے ہے جیسے لڑنا چاہیے اپنے قوم کے دفاع کے لیے. تو دنیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا، طاقتوروں کی عزت کرتی ہے، بہادروں کی عزت کرتی ہے. بالکل، پاور ٹاکس ٹو پاور، بالکل صحیح. وکٹری ہیز ویلیو. سر، ہم جہاں چین سے جدید میزائل ٹیکنالوجی اور J-35 کے معاہدوں کی خبر سنی، وہیں کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ امریکہ سے جو فیلڈ مارشل کے تعلقات میں زبردست بہتری آئی ہے تو امریکی ٹیکنالوجی کے F-35 بھی پاکستان آ سکتے ہیں؟ although they are very expensive اور ان کی مینٹیننس بہت زیادہ ہے. تو اس کے علاوہ امریکی کون سی جدید ٹیکنالوجی ہے جو فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ یہ شجی آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم ظاہر ہے ایک ملک کی طرف نہیں دیکھتے. چائنا ہمارا بہت ٹرسٹڈ اور فرینڈلی دوست ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے دفاع کی ضرورتوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں موسٹ وائبل، موسٹ اکنامیکل، موسٹ پورٹنٹ، یعنی سب سے مہلک ہماری یا موسٹ افیکٹو ویپنز کہاں سے مل سکتے ہیں. لیکن ہمارا امریکہ کے ساتھ ٹریڈیشنلی کوئی ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی پراؤڈ نہیں میں کہہ سکتا. 1965 کے بعد ہمارے پاس سینکشن لگ گئی، 1971 کے بعد لگ گئی. ہمارے پاس آپ نے نوٹ کیا افغان وار کے بعد ہمارے F-16 کی سپلائی روک لی گئی. $658 ملین کے F-16 روک لیے گئے اور پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کے بدلے میں ہم سے گندم لے لیں. تو یہ ہمارا سٹیٹس رہا. یہ JF-17 تھنڈر جو ہم نے بنایا ہے، 192 ملک دنیا کے جو ہیں کسی ایئر فورس نے اپنا فائٹر جہاز کبھی نہیں بنایا. یہ پاک فضائیہ واحد ایئر فورس ہے جس نے اپنا فائٹر جہاز بنایا. اور کیوں بنایا؟ وجہ وہی تھی، امریکہ نے ہمارے اسپیئر پارٹس روک لیے، ہمارے جہاز روک لیے. تو ہماری خاندانہ فیصلہ کیا کہ یہ تو آئندہ کے لیے بھی ہم ہاسٹیج یا کمان بنے رہیں گے. تو ہم نے یہ JF-17 تھنڈر بنایا. آج الحمدللہ 200 سے زیادہ JF-17 تھنڈر پاک فضائیہ کا حصہ ہے. تو ہم نے سیکھا ہے. لیکن جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ F-35 بہت مہنگا جہاز ہے مینٹیننس وائز بھی، اور سب سے بڑا اتنا مہنگا جہاز خریدنے کے بعد آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر بند کر دی جائے یا آپ کے اسپیئر پارٹس روک لیے جائیں. یہ خطرناک سچویشن ہے. اسی وجہ سے ہندوستان کو کافی عرصے سے آفر ہے F-35 کی. وہ تقریباً بہت مہنگا جہاز ہے، اس کی 30 سے 40 لاکھ روپے ہندوستانی 1 گھنٹے کی اس کی فلائٹ کی پرواز ہے، کاسٹ دینی پڑتی ہے. تو اسی وجہ سے انڈیا نے بھی نہیں خریدا. پاکستان کا بھی پاسبلی ایز اے ڈیفینس کے میں اسٹوڈنٹ کے میں کہوں گا کہ ہمارے لیے اس کو افورڈیبلٹی اور سب سے بڑی بات ہے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ کبھی بھی وہ ٹول کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، تو ہمیں نقصان زیادہ ہوگا خریدنے سے. ٹھیک. خالد صاحب، اگر ہم لانگ رینج میزائل کی بات کریں تو پاکستان کے پاس سب سے زیادہ رینج والا میزائل کون سا ہے؟ اور اگر ہم عوامی سطح پر آسان الفاظ میں بات کریں تو پاکستان اپنی حدود سے بھارت کے اندر کتنے کلومیٹر یا کس بڑے شہر تک کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ دیکھیے شجیہ، ہم نے کبھی بھی انڈیا اسپیسیفک کے علاوہ کوئی ویپن بنایا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں مڈل ایسٹ سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں کسی اور ملک سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں ہندوستان سے خطرہ ہے اپنے سروائیول کے لیے. ہمارے سارے ابدالی شاہین لانگ رینج جو 2-2.5 ہزار کلومیٹر ہے، وہ کمپلیٹ ہندوستان کی جو جغرافیہ یا رقبہ ہے اس کو کور کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نہیں کچھ کیا، ہم اس کے بعد رک جاتے ہیں کیونکہ ہماری سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور یہی ہماری پالیسی بھی ہے کہ ہم اوفینس لانچ صرف اس وقت کریں گے جب ہماری سالمیت کو خطرہ ہوگا. اور یہ میزائل اسی وقت کے لیے رکھے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں کہ جب آپ کی سروائیول کو اسٹیک ہو. ہندوستان کو شور کرنا چاہیے ہمیں شور یہ کرنا چاہیے کہ ہندوستان کا ہر ایریا اگر ہم ہٹ کرنا چاہیں تو وہ کورڈ ہے. الحمدللہ اس وقت ہمارا یہ اسٹیٹس ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے اوفینسو ڈیزائن کوئی نہیں ہے. ابھی پہلگام کے بعد بھی ہم نے کوئی اوفینس نہیں کیا. ہمارے اوپر ڈیفینس ہمیں لانچ کر کے ڈیفینس کرنے پر مجبور کیا گیا. خالد صاحب، دنیا بھر میں بھارتی ایئر چیف کے بیان کے بعد دلچسپ اور مزاحیہ قسم کے تبصرے اور میمز چل رہی ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ بھارت جو ایک نیوکلیئر ملک ہے اس کا ایئر چیف بھی ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان دے سکتا ہے؟ اور آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟
बहुत शुक्रिया शजिया मुझे इनवाइट करने का, और ये आपने सही पॉइंट आउट किया है कि भारत इतना बड़ा मुल्क है, उसकी दुनिया में चौथे 5वें नंबर पर एयरफोर्स है। दिफाई बजट को तकरीबन 80 से 90 बिलियन के दरमियान है। 1000 उनके पास फाइटर जहाज हैं, और पाकिस्तान को एडवेंचर या मिस एडवेंचर उन्होंने किया। हमने इनिशिएटिव नहीं लिया, उन्होंने ऑफेंस हम पर लॉन्च किया। और एयरफोर्स किसी की भी हो, ये मुझे नहीं समझ अभी तक आ पा रही कि इंडियन एयरफोर्स चीफ का मकसद क्या है। मैंने उनकी जो तकरीर है पूरी सुनी, जो जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था। ये तकरीबन 58 मिनट की स्पीच है, और आप ये नोट करें कि तकरीबन 28 मिनट के बाद उनको ख्याल आया कि मैंने क्लेम भी करने हैं ये, यानी तकरीर के 58 आधे से ज्यादा तकरीबन वो गुजर चुके थे जब उन्होंने ये सारी बात करनी शुरू की। दैट शोज की इंपॉर्टेंस कितनी है। फिर मैंने जब उनकी प्रेस रिलीज जो फॉर्मल होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जाता है, जो उन्होंने अपना नोटिफिकेशन से जारी किया या प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें वो जिक्र ही नहीं है उन जहाजों का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा एलिमेंट प्रेशर डाला गया लास्ट मिनट पर, उनको कहा गया कि ये ऐड करें जहाज अपनी ब्रीफिंग के दौरान। बाकी पूरी ब्रीफिंग का जिक्र है लेकिन जहाजों का जिक्र नहीं है। 93 दिन उनको लगे तकरीबन ये डिस्कस करने में और इवैल्यूएट करने में और कंक्लूड करने में। जबकि मैं एयरफोर्स पायलट के तौर पर फॉर्मर एक आपको क्लियर कर सकता हूँ कि हम जब एक मिशन पीस टाइम और जो रियल टाइम हम वॉर लाइक जो ट्रेनिंग करते हैं, उसका भी अगर एक मिशन हम उड़ के आए और अगर मिशन पर बमबारी कर आए, तो हमें उसी वक्त उसी दिन बॉम्ब की परसेंटेज एक्यूरेसी, हमारी कितनी परसेंटेज कामयाबी हुई है, वो कैलकुलेट करके डीब्रीफ करके तब हम उस दिन छुट्टी कर सकते हैं। उससे पहले हम पैकअप नहीं कर सकते। मोस्ट एक और क्रिटिकल चीज जो आपके व्यूअर्स को मैं डिस्कस करता चलूं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इतनी बड़ी एयरफोर्स, इतने ज्यादा जहाज, और आपने एक भी हमारा जहाज के जरिए नहीं मारा। आप कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल जो S-400 है, उससे हमने 5 मारे हैं। तो फिर आप जहाजों को छोड़ें, फिर आप सिर्फ S-400 और ले लें। वो तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी नॉकआउट किए हैं, 2 तबाह किए थे। तो इस जंग में जब इतनी बड़ी एयरफोर्स हो, तो आप सरफेस टू एयर मिसाइल से मार रहे हैं। इसका मतलब है आपके पायलट्स की कॉम्बैट रेडीनेस नहीं है, या स्किल नहीं है, या कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अपने जहाजों के ऊपर। तो ये बहुत सारे, एक नहीं है, बहुत सारे सीरीज ऑफ मिसमैच है जो मैं अभी तक जिसको कहते हैं ना कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा कि इंडियन एयरफोर्स चीफ इतने बड़े ओहदे पर है और इतनी मजबूरी की हालत में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, कोई डाटा और प्रूफ नहीं है। वही ना, एक झूठ को सर संभालने के लिए फिर 1000 और झूठ बोलने पड़ते हैं ना। अमेरिका का भारत से तजारती और स्ट्रेटेजिक फासला बढ़ाना और साथ ही पाकिस्तान के साथ मुआहिदा होना, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के 2 माह में 2 बहुत इंपॉर्टेंट दौरे होना, क्या ये खित्ते के स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट का इशारा है? और इससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में खित्ते समेत आलमी सतह पर आप कहाँ देख रहे हैं? चलिए, ये जंग के फौरन बाद ही मेरा तज्जिया या मेरा कमेंट इस पे ये था कि दुनिया ने हमें एंगेज करना शुरू किया था। बहुत सारे मुल्कों से हमें इन्विटेशन आ रही थी। पाक फिजाइया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे मुल्क ना सिर्फ हमारे इस ऑपरेशन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे, बल्कि ट्रेनिंग भी हमसे हासिल करना चाहते हैं।